أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تسبیحات، تمجیدات، کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. درود و سلام جناب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو. پچھلے مہینے کے اندر ایک موضوع جس کو شروع کیا تھا وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس عظیم مشن کو، اس عظیم سیرت مبارکہ کو پائے تکمیل تک پہنچائے. حقیقتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، ان کی سیرت کو مطالعہ کرنا، ان کی سیرت کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہم سب پر لازمی ہے، کیونکہ جب تک بندہ اللہ کے رسول پر کامل ایمان نہ لائے اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو صرف سننا نہیں بلکہ سیکھنا اور آگے بیان کرنا یہ باعث اجر و ثواب ہے، یعنی اجر و ثواب سے خالی نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح دوسری بات کہ جس مجلس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو جائے اور اس میں اللہ رب العالمین کا ذکر ہو جائے وہ مجلس بھی خیر و برکت سے خالی نہیں ہوگا. تو اس غرض سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے. اللہ رب العالمین مجھے توفیق عطا فرمائے کہ اس کو غایت تکمیل تک پہنچ جائے اور ہم سب کو اس پر سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں مختصراً جو ابتدائی کلمات تھے، ابتدائی جو باتیں تھیں اس پچھلے جمعے کے اندر، پچھلے مہینے کے اندر ہم نے ذکر کیا تھا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعثت سے قبل کچھ روشنی ڈالیں گے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قبیلے سے، جس خاندان سے اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت کے لیے چنا تھا اس کے مختصراً پس منظر آپ کے سامنے پیش کریں گے. سب سے پہلا انسانیت کا ابتدا اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. پیدا فرمانے کے بعد حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی بستی سے نکالا. اس کے بعد آدم علیہ السلام کا یہ سلسلہ 10 قرن تک جاری ساری رہا. 10 قرن تک انسانیت شرک بدعات سے خالی تھے، یعنی جو تعلیمات اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو دیا گیا اسی تعلیمات کی بنا پر انسانیت عمل کرتے ہوئے جا رہے تھے، شرک بدعات سے خالی تھے. اور اسی زندگی کے اندر، اسی سلسلے کے اندر آدم علیہ السلام کا 2 بیٹا جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر سورۃ مائدہ کے اندر ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ جس کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہوا ہے حابیل و قابیل. یہ قرآن کے اندر اور احادیث کے اندر نام ذکر نہیں ہے لیکن علماء میں سے ذکر کرتے تو ان دونوں کا ذکر آیا کہ ان دونوں کی آپس میں حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے لڑائی ہو گیا اور ایک دوسرے سے قتل ہو گیا. اب زمین کے اندر سب سے پہلے جس نے قتل کا آغاز کیا تھا حسد کی وجہ سے وہ آدم علیہ السلام کی 2 بیٹوں میں سے ایک تھے
قابل کہا جاتا ہے، اور آسمانوں کے اندر جس نے سب سے پہلے حسد کیا تھا وہ ابلیس شیطان تھے، جس کو اللہ رب العالمین نے جنت سے نکالا۔ 10 قرن تک آدم علیہ السلام اسی سلسلے سے جاری تھے۔ 10 قرن کے بعد شرک کا سلسلہ شروع ہو گیا، بدعات و خرافات، ہر قسم کی بدعات، لوگ بتوں کے سامنے سجدے ہوتے تھے۔ اس ماحول کے اندر اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ نوح علیہ السلام وہ واحد نبی تھے جس نے سب سے پہلے شرک کے خلاف دعوت شروع کیا، یہاں تک کہ سارے 900 سال آپ نے دعوت دیا، دعوت دیتا رہا۔ سورۃ نوح آپ مطالعہ کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ میں اس قوم کو رات دن دعوت دیتا رہا، لیکن زوائے زیادتی، زوائے حسد، بغض کی کچھ بھی ان کے اندر نہیں تھا، یہ دعوت قبول نہیں کیا۔ یہاں تک کہ سیرت میں آتے ہیں کہ نوح علیہ السلام سارے 900 سال دعوت دیا، صرف 7 آدمی نے دعوت قبول کیا۔ اب یہاں پہ ایک نکتہ ہے، وہ کیا ہے؟ آج کل ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں حق کی طرف، وہ نہیں مانتے، ہم مایوس ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار کتنی زیادہ میری دعوت کی، حق کی بات مانتے نہیں۔ ہماری ذمہ داری صرف حق بات پہنچانا ہے، حق کو قبول کرنا نہ کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا۔ اسی لیے کسی کو اگر حق بات آپ کہیں گے، ماننا نہ ماننا توفیق کرنا اللہ رب العالمین کا ذمہ ہے، ہمارا ذمہ کیا ہے؟ صرف حق بات دعوت دینا ہے۔ اسی لیے نوح علیہ السلام نے سارے 900 سال دعوت دیا، صرف 7 آدمیوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا۔ اور اسی سلسلے کی طرح نوح علیہ السلام کے اولاد میں سے بہت سارے اولاد تھے، ان میں سے سام، کنعان، یعوز، بہت سارے نام تھے، ان میں سے ایک سام جس کا نام تھا۔ ان کی نسل سے جو اولاد آئے یہ سب نیک صالح لوگ تھے، اور سارے جو عرب ہیں یہ سام کی نسل سے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا سام، ان کی نسل سے سارے عرب چلتا ہوا ہے۔ اب عرب میں جو بہترین عرب ہے، جس کو اللہ کے رسول صحیح بخاری کے اندر عرب یمن کہا گیا ہے، جو اخلاق کا مالک ہے، اچھے اخلاق والے، اچھے عادت والے، بہترین عرب یہ عرب یمن ہے۔ اور عرب کے اندر جو سب سے بہترین جو قوم جس کو فضیلت کیا اللہ رب العالمین نے، وہ قریش ہے۔ اور قریش کے اندر جس خاندان کو سب سے بہترین اور افضل ملا ہے وہ بنی ہاشم ہے۔ اور بنی ہاشم میں جس شخص کو اللہ رب العالمین نے اس دین کے لیے چنا گیا ہے وہ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی ہاشم کے خاندان میں سے عبداللہ بن محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نبوت سے چنا گیا۔ اب یہاں سے ایک اور نقطے کی طرف آپ کو اشارہ کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب شام سے عراق سے شام کی طرف ہجرت کیا اور پھر شام سے مصر کی طرف ہجرت کیا، اس ہجرت کے اندر ایک عظیم امتحان سے مقابلہ ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ہر قسم کے امتحانات اللہ رب العالمین نے پیش کیا، لیکن سب میں کامیاب ہو گیا، سب امتحانوں میں پاس ہو گیا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ابراہیم کو خلیل اللہ کہا۔ اللہ رب العالمین کا دوست وہ ہے جو اللہ کے لیے ہر چیز سے گزر جائے۔ وہ نہیں کہ ہم زبان سے دعویٰ کریں کہ ہم اللہ کا دوست ہے، نبی کا دوست ہے، جب دین کا بات آ جائے، دین کا دعوت آ جائے، حق کے معاملے میں کوئی بات آ جائے، اس وقت ہم وہ دوسری زبان پر رہ جاتے ہیں، ہمارا نہیں رہتے۔ یہ دوستی نہیں ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے خود کہا کہ خلیل اللہ ہے، اللہ رب العالمین کا دوست ہے، ہر چیز سے گزر گیا اللہ کے لیے، نمرود سے مقابلہ کیا، اپنے باپ جو مشرک تھے بت کا پوجاکاری کرتے تھے لیکن سامنے کھڑا ہو گیا، کہا یہ بت جس کو تم پوجا کرتے لوگوں کو دعوت دیتے، یہ نہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ آپ کو نفع پہنچا سکتے ہیں، لیکن مقابلہ کیا اور اسی طرح کئی امتحانات کا دچار ہو گیا۔
لیکن ابراہیم علیہ السلام سارے امتحانوں میں کامیاب ہو گیا۔ اسی طرح شام سے مصر کی طرف آ رہے تھے، اس راستے میں ایک عظیم امتحان سے نجات ہو گیا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ لمبا حدیث ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، حدیث نمبر 2217 اس کے اندر ذکر ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام مصر کے اندر آ گیا، وہاں پہ ایک بادشاہ تھے، وہ بڑے ظالم تھے، اور بادشاہ کیا کرتے تھے، جب بھی کسی خوبصورت عورت کے بارے میں وہ سنتا تھا وہ اس کو اپنے لیے چوائس کرتا، اپنے لیے خاص کرتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب مصر کے اندر آ گیا شام سے ہجرت کرتے ہوئے، تو پتہ چل گیا کہ ابراہیم علیہ السلام آیا ہوئے اور ان کے ساتھ ایک عورت ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا جو بیوی تھی سارا خوبصورت تھی۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو میرے پاس لایا جائے۔ روایت میں آتے کہ بادشاہ نے بلایا یا ان کو بلایا اپنے پاس، تو جب ان کو بلایا کہا کہ عورت کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام توڑی کے طور پر کہا کہ یہ میرا بہن ہے۔ اسلامی بہن تو ہے نا کوئی، کہا یہ میرا بہن ہے۔ بعد میں پھر ابراہیم علیہ السلام نے بیوی کو بلایا، کہا آپ گویا مت مارنا، میں اس لیے کہا تھا کہ تاکہ اس کی شر سے بچنے کے لیے میں نے کہا، تو الغرض نہیں مانا۔ اس نے کہا کہ میرے کو حوالہ کر دینا، لے لیا، سارا علیہ السلام کو اس بادشاہ کے پاس لے گیا۔ روایت میں مختلف قسم کے الفاظ آتے ہیں، تو ایک الفاظ کو ہم آپ کے سامنے مفصل بیان کریں گے۔ وہ جب بادشاہ جب بھی کوشش کرتا ہے کہ سارا علیہ السلام کی طرف اپنے ہاتھ کو کش کرے یا ہاتھ کی دراز کرے، تو سارا اس کا ہاتھ جو ہے سوکھ جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں سارا علیہ السلام سے کہ تم دعا کرو اللہ سے، میں دوبارہ آپ کی طرف ہاتھ کو لے کر آؤں گا۔ جب دعا کرتے تو دوبارہ صحیح ہو جاتے، پھر دوبارہ ہاتھ کی دراز کرنے کی کوشش کرتے، پھر دعا کرتے، دعا بھی کرتے، پھر ہاتھ سوکھ جاتے، یعنی اللہ رب العالمین اس طرح حفاظت کرتے۔ 3 مرتبہ اس طرح ہوا اس بادشاہ کے ساتھ۔ تیسرا مرتبہ جب ہو گیا، کہا تم نے ایک شیطان کو لے کر آیا۔ بعض حدیث میں آتے کہ تم نے شیطان کو لایا، اور بعض حدیث میں آتے کہ تم نے عجیب انسان لے کر آئے میرے پاس، اس کو رہا کیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اور چھوڑ جانے کے بعد اس کی بددعا سے بچنے کے لیے بادشاہ نے اپنے بیٹی کو جو حاجر نامی ہے ان کو تحفہ میں دے دیا، لڑکی کی طور پر۔ بعض روایت میں آتے ہیں کہ بادشاہ کا بیٹی تھی، روایت میں آتے ہیں کہ لڑکی تھی۔ الغرض راضی بات یہ کہ بادشاہ کا بیٹی تھی جو سارا علیہ السلام کو حاجر کو تحفہ کے طور پر دے دیا۔ تو جب سارا علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گیا، کہا اللہ رب العالمین نے اس طرح مجھے حفاظت کیا ہے، اور حفاظت کرنے کے بعد مجھے بادشاہ نے تحفہ کے طور پر یہ لڑکی بھی ہدیہ کر دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس لڑکی کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا سارا سے کوئی اولاد نہیں تھا، پھر حاجر علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام کا ایک اولاد پیدا ہوا جس کو اسماعیل علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام جب حاجر علیہ السلام سے نکاح کر لیا، نکاح کرنے کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے اور امتحان کیا کہ ابراہیم اپنی بیوی کو اپنے اولاد کے ساتھ جو اسماعیل علیہ السلام نومولود بچہ ہے اس کو جا کر مکہ کے بیابان صحرا میں چھوڑ کر آنے۔ یہ عظیم امتحان تھا دوسرا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے حاجر کو اور اپنے بچے کے ساتھ اسماعیل دونوں کو لے کر چلا گیا مکہ کے صحرا بیابان علاقے میں۔ وہاں نہ کوئی پانی ہے، نہ کھانے کا چیز ہے، نہ درخت ہے، بالکل صحرا علاقہ ہے۔ وہاں چھوڑنے کے بعد حاجر نے کہا اے ابراہیم آپ ہمیں یہاں کس کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ جواب نہیں دیا۔ 3 مرتبہ جب پوچھا گیا، کہا کیا اللہ کے حکم سے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہا اللہ کا حکم ہے۔ کہا پھر اللہ رب العالمین ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام چلا گیا۔ اب یہاں پہ جو کھانے پینے کا حاجر علیہ السلام کے پاس جو سامان تھے وہ ختم ہو گیا۔ اب چھوٹا بچہ ہے، رونے لگے، ماں ہے برداشت نہیں کر سکتی، تو ڈھونڈنے لگی تو پانی کو کھانے کا چیز مل جائے۔ پھر حاجر علیہ السلام صفا پہاڑی پر چڑھ گیا، وہاں پہ ادھر ادھر دیکھنے لگے، کچھ پانی کی کوئی چیز نہیں ملا۔ پھر نیچے اترا اور مروہ پہاڑی
پہاڑی پر چڑھ گیا، وہاں بھی ضرورت دیکھا کچھ پانی وغیرہ کچھ بھی نہیں ملا، پھر نیچے اترا، اسی طرح 7 مرتبہ یہ چکر ہوا آپ کا، مروہ جاتے اور پھر صفا پہاڑی پہ آتے۔ اس طرح جب 7ویں مرتبہ صفا پہاڑی پر آ گیا تو دیکھنے لگے کہ اسماعیل علیہ السلام کی پاؤں کے نیچے سے زمزم کا پانی جاری ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے پاؤں سے زمین کو مارا تو زمزم کا پانی جاری ہو گیا، نہیں ہے، بلکہ جبرائیل امین آئے اور اپنے پاؤں کی زمین کو مارا، زمزم کا پانی جاری ہو گیا۔ پھر حاجر آ گیا، بیٹے کو ہاتھ میں لے لیا، اتنے میں بنو جرہم میں قبیلہ ہے، کسی وجہ سے اپنے قبیلے سے نکل گیا، راستے میں جا رہے تھے، اچانک دیکھا کہ صفا پہاڑی کے نیچے لوگوں کا نیچے ہو رہے، لگتے کہ کوئی پانی مل گیا، جلدی سے آ گیا، دیکھا خاتون اکیلی ہے، چھوٹے بچے ہیں اس کے پاس، یہ نہیں کہا کہ عورت کو ہم قتل کر دیں گے، بچے کو لے لیں گے اور پانی پر اپنا قبضہ کریں گے، نہیں، بنو جرہم قبیلہ بہت اچھے لوگ تھے، اچھے اخلاق کا مالک تھے، تو انہوں نے کیا کہا کہ آپ اسی پانی سے ہمیں کچھ استعمال کرنے کے لیے اجازت دے دیں۔ حاجر نے کہا استعمال کرنے کی اجازت ہے لیکن ملکیت اس پانی کا میرے ہوگی، کہا ٹھیک ہے۔ اتنے میں پھر وہاں زندگی گزارتا رہا، اسماعیل علیہ السلام بنو جرہم قبیلے کے اندر بڑا ہو گیا، ادھر شادی ہو گئی، ان کا شادی ہونے کے بعد پھر پہلا مرتبہ جب ابراہیم علیہ السلام شام سے مصر آ گیا، دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام نے شادی کیا ہے، حاجر وفات ہو گیا ہے، بیوی سے پوچھا اسماعیل کیسا ہے، کہا وہ ہمیشہ گھر میں ٹائم نہیں دیتے، دعا قبول میں مصروف ہوتے، مجھے کم ٹائم دیتے، گھر سے شکایت کیا، کہا ان کو میرا سلام کہنا اور ان سے یہ کہنا کہ اپنے دروازے کو مضبوط کرنا، اپنی زندگی کو مضبوط کرنا۔ پھر چلا گیا، دوسری مرتبہ آ گیا کہ اسماعیل علیہ السلام بیوی وفات پا گیا، دوسرا شادی کیا ہے، پھر کہا کہ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بتاؤ، کہا ٹھیک ہے، زندگی بھی اچھا ہے، ٹائم بھی دیتے ہیں، اس کا ماحول بہت اچھا ہے، کہا ان کو میرے سلام کہنا، سلام کے بعد یہ کہنے کہ اپنے زندگی کو اپنے دروازے کو مضبوط کرنا، ہلانا نہیں ہے، یعنی جس زندگی کے ساتھ آپ تم زندگی گزار رہے ہیں اسی کو ہمیشہ کے ساتھ دوام رکھنا۔ پھر چلا گیا، اسماعیل علیہ السلام آ گیا، بیوی نے کہا ایسا آدمی ہے تو سلام کہا آپ کو، کہا وہ میرا باپ تھا ابراہیم علیہ السلام جو مجھے نصیحت کرتا تھا۔ تیسرا مرتبہ جب ابراہیم علیہ السلام آ گیا، کہا اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے، کہا بیٹا میں کعبہ کو تعمیر کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ مدد کرو۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا اللہ کی عبادت و بندگی میں ہمیشہ میں آپ کے ساتھ ہوں، صرف یہ نہیں ہے کہ میں کعبہ کی تعمیر کرنے میں آپ کے ساتھ ہوں گا، بلکہ بچپن میں ہی میں اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کا ساتھ دیا کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ اللہ رب العالمین حکم دے رہے کہ اپنے اولاد کو اللہ کے راستے میں قربان کرو، اس کے لیے تیار ہو گیا۔ بیٹا نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو کر بھی چاہیے، اس وقت بھی ساتھ دیا۔ اس وقت بھی جب مکہ بنانے کا ٹائم آیا اسماعیل علیہ السلام نے ساتھ دیا، کہا میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہاں پہ اختلاف ہے، جو علماء کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے کعبہ کو تعمیر کیا ہے وہ فرشتے ہیں، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام نے، اس مرتبہ جو کعبے کو تعمیر کرنے والے شخص ہیں وہ یسع علیہ السلام ایک نبی گزرا ہے وہ ہے، اور چوتھا ابراہیم علیہ السلام۔ لیکن راجح قول اس بارے میں جس نے کعبہ کو تعمیر کیا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، جو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر ایک روایت لائے ہے اسی کے مطابق۔ اور کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد 40 سال بعد ابراہیم علیہ السلام نے بیت المقدس کو تعمیر کیا۔ اس تعمیر سے مراد تعمیر جدید ہے، کیونکہ سب سے پہلے بیت المقدس کو تعمیر کیا تھا وہ سلیمان علیہ السلام نے کیا تھا، جو جنوں کو طلب کیا تھا کہ بیت المقدس کو تعمیر کرنے کے لیے تعمیر کیا تھا، وہ تعمیر پرانے تھے، لیکن جو نئے تعمیر کیا وہ ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد 40 سال بعد پھر آپ نے بیت المقدس کو تعمیر کیا۔ اس کے بعد کعبے کی بناوٹ میں بہت سارے تبدیلی ہو گیا۔ تو الغرض یہاں جس چیز کو میں اشارہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی بنانے کے بعد 3-4 مرتبہ اس کعبے کو تعمیر کیا گیا، بدلہ کیا گیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ
نے ایک حدیث سنی تھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر یہی قوم لولا قوم کی حدیث الجاہلیت، اگر تمہارا یہ قوم جاہلیت والا عمل کو چھوڑ نہیں دے گا تو میں اس کعبہ کو خراب کر کے دوبارہ بناؤں گا۔ انہوں نے جب یہ حدیث سن لیا تھا جو انہوں نے کعبہ کو خراب کر دیا، دوبارہ نئے سر سے تعمیر کر دیا۔ اس کے بعد عبد الملک بن مروان آیا، انہوں نے حجاج بن منصور کو حکم دیا کہ یہ تعمیر جو ہے صحیح نہیں ہے، اس کو گراؤ، نئے سر سے دوبارہ تعمیر کرو۔ انہوں نے دوبارہ نئے سر سے تعمیر کرنے کے بعد پھر ہارون رشید آ گیا، یہ بھی نہیں چاہا کہ میں دوبارہ تعمیر کروں گا، لیکن امام مالک رحمہ اللہ نے کہا یہ کعبہ جو ہے بادشاہوں کا کھیلنے کا جگہ نہیں ہے کہ ہر بادشاہ آتے ہیں اس کو نئے سر سے کھڑا کر کے تعمیر کرتے ہیں، کیونکہ اس کعبے کی تعظیم ہے، مسلمانوں کے دین سے ہٹ جائے گا، بس کرو۔ اب یہ وہی تعمیر جو اللہ کے رسول کی زندگی میں ہوا تھا، جس میں اللہ کے رسول کا ہاتھ تھا، وہی ہے، ہم دوبارہ اس کو تحریف نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہی تعمیر ہے جو آج آل سعود نے جو نئے سر سے ڈیزائن دیا ہے، یہ وہی تعمیر ہے جو آج تک جاری و ساری ہے۔ اور یہاں پہ یہ تعمیر ہونے کے بعد پھر جس نقطے کا ذکر کرنا لازمی ہے وہ یہ مقام ابراہیم علیہ السلام۔ مقام ابراہیم یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی کعبہ کو تعمیر کرنا شروع ہو گیا تو کعبہ کے تعمیر کرنے کے ساتھ حجر اسود جو ایک پتھر ہے اس کو نیچے رکھ دیتے، اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے اور کعبے کو تعمیر کرتے تھے، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو پاؤں ہے، پاؤں کے نشان جو ہے اس پتھر کے اوپر ابھی تک لگا ہوا ہے۔ تو یہ وہ پتھر ہے جس کو کعبے کی دیوار سے دور کیا گیا، دور رکھا گیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس پر نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام اس پر اجماع کرتے ہیں، صحابہ کرام کے اجماع کے ساتھ اس پتھر کو دور کیا گیا ہے۔ تو یہ وہی ہے جو اجماع صحابہ کرام جس چیز پر کرتے ہیں وہی اجماع عملی، وہی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ اس کے بعد جب کعبہ بنایا گیا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اس وقت پھر باہر کعبہ کے ارد گرد کچھ گھر وغیرہ خریدا گیا اور پھر کعبہ کو توسیع کر دیا گیا۔ یہی وہ ہے کعبہ کا جو مختصراً حالت زندگی تھے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حالت زندگی ہے وہ انشاءاللہ اگلے خطبے کے اندر بیان ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو کچھ سنا اور سنایا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی